وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم رب الحل والحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام، أبلغ بروح سيدنا مولانا محمد منا السلام. کیا پڑھ رہے تھے؟ دل پر کلمے کی ضرب لگا، لا الہ الا اللہ. ہر وقت اس کا ذکر کیا کر، اپنی موت کی فکر کیا کر. آخر تیرا مقام فنا، لا الہ الا اللہ. یہ ہمارا آپ کا یہاں جمع ہونا ہر اتوار کی صبح کام کاج سے چھٹی ہوتی ہے، دل چاہتا ہے آج تو تھوڑا آرام کر لیں. گھر والوں کو ساتھ چلنے کے لیے کہا جائے تو کہتے ہیں ایک دن تو ہے، ہر روز تو صبح ناشتہ بناتے ہیں، آج تھوڑا دیر سے کریں. لیکن ان سب چیزوں کو قربان کر کے، تفریح کی نیت قربان کی، آرام کی نیت قربان کی، اور ایک لا الہ الا اللہ کے واسطے جمع ہو جانا، یہ معمولی نہیں. یہ جو 3-4 دن پہلے اجتماع ہوا، الحمدللہ اس میں بھی احباب جمع ہو گئے. حالانکہ وقت بہت مختصر تھا، ہمیں صرف ایک ہفتہ اس کا یعنی اتوار والا ملا تھا بتانے کے لیے لوگوں کو. لیکن ساتھیوں نے الحمدللہ آپس میں بات چلائی، احباب جمع ہو گئے. اس میں بھی ہمیں بہت ساتھیوں کی طرف سے شکوہ ہو رہا ہے کہ بھئی ہمیں اطلاع نہیں مل سکی. اور واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اتنا وقت نہیں تھا، اور کچھ لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ نمبر نہیں تھا کہ ان کو اطلاع کی جا سکتے. اور حیرت ہے کہ بعض ایسے لوگوں کا جن کا نمبر ہمارے پاس تھا، اس کے باوجود ان کو اطلاع نہیں ہو سکی. کیا ہوا یہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا، لیکن اللہ کی طرف سے ہے. اللہ پاک ان سب محنتوں کو قبول فرما لے. آگے ایک بڑا مہینہ رمضان کا آ رہا ہے. گزشتہ اتوار بھی آپ حضرات نے اس موضوع پر بات سنی تھی. اجتماع کے دوران بھی کچھ نہ کچھ رمضان کے حوالے سے بات ہو گئی، رمضان کی تیاری کے حوالے سے. لیکن معاملہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے لیے جتنے مذاکرے کیے جائیں، جتنی یاد دہانی کرائی جائے، جتنی باتیں کی جائیں کم ہے. معاملہ بہت بڑا ہے. ایک بادشاہ کے متعلق ایک آیت لکھی ہے کہ اس نے ایک کمرہ تعمیر کروایا اور اس کے 2 دروازے بنوائے، اور سب کام چپکے چپکے ہوتا رہا. جب سب تیاری ہو گئی تو اس نے ایک دن اپنے درباریوں کو نوازنے کا فیصلہ کیا. تو درباریوں سے کہا کہ یہ ہم نے کمرہ بنوایا ہے، اس میں کچھ چیزیں ہیں،
ایک دروازے سے داخل ہو اور اگلے دروازے سے نکل جاؤ، جو چیزیں وہاں ہیں وہ لے لو۔ یاد رکھو جو چیزیں اٹھائے گا وہاں سے لے گا وہ بھی پچھتائے گا، جو نہیں لے گا وہ بھی پچھتائے گا۔ عجیب حکم تھا۔ درباریوں نے کہا یہ تو عجیب بات ہے، لیں تب بھی پچھتاویں، نہ لیں تب بھی پچھتاویں۔ جب دروازے سے اندر داخل ہوئے تو گھپ اندھیرا، بالکل کچھ نظر نہ آئے، بس سیدھے سیدھے چلنا ہے اور اگلے دروازے سے نکل جانا ہے۔ تو ادھر ادھر ہاتھ مارا تو ریت کنکر پتھر۔ اب کسی نے سوچا جب پچھتانا ہے تو میں یہ سامان کیوں اٹھاؤں؟ کسی نے کہا، بادشاہ نے کہا جو اٹھائے گا وہ پچھتائے گا تو اٹھا لو، ایک مٹھی لے لی۔ کسی نے کہا جب بادشاہ نے کہا پچھتانا ہے، جو اٹھائے گا وہی پچھتائے گا، جو نہیں اٹھائے گا وہی پچھتائے گا، دو مٹھیوں میں لے لیا۔ کسی نے ایک جیب میں لے لیا، کسی نے دو جیب میں لے لیا۔ اور جو دوسرے دروازے سے باہر نکلے اور روشنی ہوئی تو دیکھا کہ یہ مٹھی میں جو کچھ تھا یہ تو ہیرے جواہرات ہیں۔ اوہ، سب سے زیادہ وہ پچھتایا جس نے نہیں اٹھایا، پھر وہ پچھتایا جس نے ایک ہاتھ میں اٹھایا کہ دوسرے میں کیوں نہیں اٹھا لیا، پھر وہ پچھتانے لگا کہ میں نے ہاتھوں میں اٹھایا تھا، ایک جیب میں اٹھایا، دونوں میں اٹھا لیتے۔ یہ ایک مہینہ اللہ نے ایسا دیا ہے جو اس میں جتنا کرے گا وہ بھی پچھتائے گا اور جو نہیں کرے گا وہ تو پچھتائے گا ہی۔ اس لیے بار بار اس مہینے کے شعبان کے اندر جو آدمی نصیحت کو بیٹھے گا وہ یہ نصیحت کرے گا، بھائی ایک بہت بڑا خزانہ ہاتھ لگنے والا ہے، اگر ہمت کر لی تو اس خزانے سے فائدہ اٹھا لو گے، لیکن جتنا فائدہ اٹھاؤ گے وہ کم ہے، جتنا فائدہ اٹھاؤ گے وہ کم ہے۔ ایسا عجیب مہینہ ہے۔ سب سے پہلی چیز جو اس مہینے کے اندر جو مہینے کا خیال آتے ہی جو ہو جاتی ہے وہ یہ کہ روزہ رکھنا ہے۔ روزہ رکھنا ہے یعنی صبح سے لے کر سحر کے وقت سے لے کر غروب آفتاب تک کچھ نہیں کھانا ہے۔ یہ جو انسان کا نفس اللہ نے بنایا ہے، یہ نفس اور اس کا دوست شیطان، یہ دونوں مل کر ہر آدمی کو ہر وقت میں گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شیطان، ہمارے حضرت رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، دل میں وسوسہ ڈالتا ہے پھر ایک طرف ہو جاتا ہے، دیکھتا اب یہ کیا کرتا ہے۔ اور نفس یہ دل میں وسوسہ ڈال کر الگ نہیں ہوتا، نفس آدمی کو مستقل طور پر بہکاتا رہتا ہے، مستقل طور پر، جب تک کہ آدمی اس کام کو کر نہ لے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات کئی دفعہ ہم نے نقل کی، موقع کی مناسبت سے یاد آ گئی کہ کوئی اللہ والے بیٹھے تھے اور زبان سے یہ جاری تھا، نہ میں تیرا رب، نہ تو میرا رب، نہ میں تیرا بندہ، میں تیری بات کیوں مانوں؟ تو کسی نے گزرتے ہوئے سن لیا یہ کیا کہہ رہے ہیں، نہ تو میرا رب، نہ میں تیرا بندہ، میں تیری بات کیوں مانوں؟ اس نے دوسرے کو، اس نے تیسرے کو، اس نے چوتھے کو، ایک مجمع لگ گیا، سب کہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں، نہ تو میرا رب، نہ میں تیرا بندہ، میں تیری بات کیوں مانوں؟ تو لوگوں نے کہا یہ تو بہت کفریہ جملہ ہے، ان کو لے چلو، ان کو قاضی کے پاس لے چلو۔ لوگوں نے اٹھایا قاضی کے پاس لے گئے۔ قاضی نے کہا کیا کہتے ہو؟ کہ میں کہہ رہا تھا نہ تو میرا رب ہے، نہ میں تیرا بندہ ہوں، میں تیری بات کیوں مانوں؟ تو قاضی نے کہا تو مگر تم یہ کہہ کیوں رہے تھے؟ کہنے لگا شکر خدا کا، کوئی تو جب مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ کیوں کہہ رہے تھے، ورنہ تو آپ نے میری گردن اڑا دینی تھی۔
کہا میرا نفس مجھے گناہ پر اکسا رہا ہے، اور میں اس سے یہ کہہ رہا ہوں کہ نہ تو میرا رب ہے نہ میں تیرا بندہ ہوں، تیری کیوں مانوں، میں تو اللہ کی مان کے چلوں گا۔ بڑا زور لگاتا ہے نفس، بڑا زور لگاتا ہے، چیزوں کو خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے، اندر بیٹھ کر اکسا رہا ہوتا ہے، جی چاہیے، جی چاہ رہا ہے۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ لوگ جو اللہ والے ہیں، جو جنت والی جماعت ہے، وہ اپنے نفس کے کہے پر نہیں چلتے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ نفس کو دبانا، نفس کو کمزور کرنا، نفس کا مقابلہ کرنا، اس کا سب سے بڑا ہتھیار، انہوں نے لفظ اکسیر اعظم لکھا ہے اس کا علاج، ہم یہ سمجھانے کی وجہ، سب سے بڑا ہتھیار وہ بھوک ہے۔ جتنا نفس بھوک سے ٹوٹتا ہے اتنا کسی اور چیز سے نہیں ٹوٹتا، جتنا نفس کمزور ہوتا ہے بھوک سے اتنا کسی اور چیز سے نہیں ہوتا۔ شیطان ذکر سے بھاگتا ہے، کیا کہا کہ وہ پیچھے دل کے بیٹھا ہوا ہے اور آگے بڑھتا ہے، ناک ہے سونڈ کی طرح، ہاتھی کی سونڈ کی طرح ناک ہے، قریب جاتا ہے دل کے، دیکھتا ہے کہ ذکر کر رہا ہے، بس فوراً پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور دیکھتا ہے غافل ہے، ابھی غفلت میں، یاد الہی میں نہیں ہے، فوراً اندر وسوسہ، اندر جیسے جیسے انجیکشن ہوتا ہے ایسے 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 اندر ڈال دیتا ہے۔ تو شیطان اس سے، ذکر سے، اور نفس جو سب سے زیادہ جس چیز سے نفس پریشان ہوتا ہے، جس چیز سے نفس نڈھال ہوتا ہے، بے جان ہو جاتا ہے، وہ اس قوت میں نہیں رہتا کہ وہ ہمیں اپنے کہے پر چلا سکے، وہ حضرت نے لکھا ہے وہ کیا ہے؟ بھوک، فاقہ۔ کسی بزرگ نے لکھا ہے کہ اگر تصوف و سلوک یہ کوئی دکان ہوتی تو اس دکان کا مال وہ بھوک ہوتا، فاقہ ہوتا۔ لہذا سب سے پہلی چیز جو رمضان کے اندر جس کی طرف متوجہ، جس کا خیال آتا ہی آدمی کو، وہ خیال آتا ہے بھوک کا۔ صبح سحری کے وقت سے لے کر اور غروب آفتاب تک کچھ نہیں کھانا ہے، اور شاید اسی وجہ سے شیطان اور نفس ہمیں یہ کہتا ہے کہ چونکہ سحری کے بعد کچھ نہیں کھانا ہے تو سحری کا انتظام اچھا ہونا چاہیے، کھجرا بھی ہو، پھینی بھی ہو، دودھ بھی ہو، فلانا اور پتہ نہیں کیا کیا انتظام اچھا ہو۔ دیکھو بھوکا رہنا ہے سارا دن، پتہ نہیں درمیان میں کیا ہو جائے، خوب اچھی طرح کھا لیجئے۔ اور پھر کیا کہتا ہے؟ سارا دن بھوکے رہنے کے بعد جب غروب آفتاب پہ کھاؤ گے تو کچھ اچھا انتظام تو کر لو، پکوڑے بھی ہوں، دال بھی ہو، اور سموسے بھی ہوں، اور فلانا بھی ہو، پورا دن بھوکا رہنا۔ لہذا عجیب بات یہ ہے کہ جو مقصد تھا کہ اس رمضان کے روزے میں نفس کو کمزور کرنے کے واسطے بھوک برداشت کریں گے، اس کا تصور ختم ہو گیا۔ آپ کو یہ نہیں کہا کہ دیکھو ہم اس بھوک کو جو ہمارے دوست کو، نفس کو نقصان پہنچائے گا تو اس کے لیے ہم انتظام کریں، نہیں نہیں نہیں، وہ تو آپ کو، ہم کو کہتا ہے کہ بھئی تم بھوکے ہو گئے، ذرا احتیاط کرنا، تم سارا دن بھوکے رہے ہو، ذرا خیال کرنا، پہلے سے انتظام کر لینا۔ لہذا سحر میں بھی اور افطار میں بھی اتنا کھا لیا جاتا ہے کہ روزے میں بھوک کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ وہ جو ہم نے دبایا تھا بھوک کے ذریعے نفس کو، وہ سب ختم ہو گیا۔ کتنے بتاؤ آپ خود سوچ رہے کتنے روزے گزر گئے، کتنے رمضان گزر گئے۔ اللہ کہہ رہے جو روزہ رکھے گا اس کو تقویٰ مل جائے گا، مل گیا تقویٰ۔ 30 40 50 رمضان گزر گیا، وجہ کیا ہوئی کہ روزے کے مقصد کو حاصل کرنا ہی نہیں چاہا، وہ تو ڈر کے مارے اتنا کھایا کہ جو نفس کو دبانا تھا وہ نفس دب ہی نہیں سکا،
اور پھر اس کے بعد جس وقت میں روزہ ختم کیا تو پھر اتنا کھایا کہ وہ ساری کیا کہتے ہیں تلافی مافات، جو کچھ فوت ہو گیا اس کی تلافی ہو گئی، جو کچھ رہ گیا تھا سب پورا کر دیا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آدمی بھوک کے ساتھ روزہ رکھے، یعنی سحری نہ کھائے، نہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا سحری کھانے والوں پر برکت ہے، سحری کھائی جائے لیکن ایک حد میں، ایک حد میں، سحری ایک حد میں کھائی جائے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ افطار کے وقت افطار نہ کرو، افطار کرنا ہے لیکن ایک حد میں۔ اور یہ جو خوف ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، ہم نے یہ نہیں کہا سحری نہ کھاؤ، سحری کھاؤ، کم کھا لو، تھوڑا سا کم کرو، ایک دن ایک لقمہ کم کرو، جب جب دوسرے دن آئے 2 لقمہ کم کرو، دیکھو کہاں تک برداشت ہوتا ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سنایا کرتے تھے کہ ایک صاحب نے، بڑی عمر ہو گئی تھی، روزہ نہیں رکھا کرتے تھے، تو غالباً حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا کہ حضرت فلاں آدمی، فلاں نواب صاحب ہیں، روزہ نہیں رکھتے، آپ کے پاس کبھی آتے جاتے ہیں تو آپ ان کو سمجھائیں۔ تو انہوں نے سمجھایا کہ بھئی روزہ رکھا کرو۔ تو نواب صاحب فرمانے لگے کہ حضرت جی میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں روزہ رکھا میں نے تو میں مر جاؤں گا، میں بھوک برداشت نہیں کر سکتا۔ تو تھانوی رحمۃ اللہ فرمایا کہ بھئی یہ آپ کا خیال ہے، آپ مریں گے نہیں۔ انہوں نے اصرار کیا کہ نہیں، اگر میں نے روزہ رکھا تو میں تو مر جاؤں گا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے کہا اچھا ایک کام کر لیں، آپ روزہ رکھ لیں، جس وقت آپ کو محسوس ہو کہ آپ مرنے والے ہیں آپ فوراً روزہ توڑ دیجیے، کھانا کھا لیجیے۔ انہوں نے کہا اچھا۔ اعلان ہوا بھائی آج تو نواب صاحب، پوری ریاست ہے، ریاست میں اعلان ہوا آج نواب صاحب روزہ رکھیں گے۔ روزہ رکھ لیا۔ اس کے بعد انتظار کرتے رہے، کچھ وقت گزرا، ابھی مروں گا، کچھ اور وقت گزرا، ابھی مروں گا، ہوتے ہوتے ظہر، اور ظہر کے بعد دن کا ڈھلنا شروع ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا ارے میں تو مرا نہیں، او بھائی ہمارا تو روزہ ہے۔ تو جناب پورے ریاست میں خوشیاں منا رہے ہیں، بڑے بڑے کھانے پکڑ کے آج نواب صاحب نے روزہ رکھا۔ تو تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ ترکیب کام آ گئی۔ یہ جو ہمارا خوف ہے کہ اگر ہم کم کھائیں گے تو ہم کیسے رہیں گے، یہ خوف ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھوڑا تھوڑا کر کے کم کیجیے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ نے ساری رمضان بغیر سحری کے روزہ رکھیے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ساری رمضان آپ افطار میں کچھ نہ کھائیے، بس نمک اور پانی۔ کرنے والوں نے یہ کیا، کرنے والوں نے یہ کیا۔ یہ بڑے عالم تھے، ان کا قصہ لکھا ہے، سفر کرتے ہوئے، جیسے پرانے زمانے میں سفر ہوتے تھے، جب رات ہو جاتی، مغرب کا وقت قریب ہوتا تو کسی مسجد میں ٹھہر جاتے، رات وہیں رکتے، پھر صبح چل جاتے۔ ہوٹلوں کا نظام تو تھا نہیں، اور نہ ایسی موٹریں اور ایسی سواریاں تھیں کہ ایک دن میں کوئی لمبا سفر آدمی مکمل کر لے۔ تو وہ سفر کرتے ہوئے جب مغرب کا وقت قریب ہوا تو قریب کی مسجد میں چلے گئے اور وہاں مغرب کی نماز پڑھی۔ اور چھوٹے چھوٹے گاؤں علاقے ہوتے تھے، ہر آدمی ایک دوسرے کو پہچانتا تھا، دیکھا تو ایک اجنبی ہے اس میں، مسجد میں مغرب کی نماز میں ایک اجنبی بھی ہے۔ تو ایک صاحب پہنچے، انہوں نے کہا کہ آپ مسافر ہیں؟ کہاں مسافر ہوں؟ کسی نے آپ کو کھانے کے لیے کہا ہے؟ کہا نہیں ابھی تو کسی نے نہیں کہا۔ تو بس اگر کوئی کہے تو منع کر دیجیے، کھانا میں لاؤں گا۔ کھانا لے آئے۔ دوسرے دن جب مغرب کا وقت ہو، اچھا یہ گاؤں والے کیا کرتے ہیں، گاؤں والے یہ کرتے ہیں کہ دوسرے دن چلے گئے اپنے اپنے کاموں کو صبح۔ اچھا جب یہ مغرب میں گاؤں والے واپس آئے تو دیکھا کہ وہ صاحب پھر بیٹھے ہیں۔ کہا اچھا، پھر ان کے پاس گئے، کہا آپ یہیں ہیں؟ کہا ہاں مجھے یہیں رکنا پڑا۔ کہا کسی نے کھانے کے لیے کہا ہے؟ کہا نہیں۔ کہنے کھانا میں لاؤں گا۔ کہا اچھا جی۔
کھن گیا ہے۔ جب تیسرا دن ہوا، گاؤں والے سب اپنے اپنے کاموں پہ چلے گئے، جب واپس آئے تو دیکھا کہ حضرت صاحب وہیں موجود ہیں۔ تو کہا مولانا آپ تشریف نہیں لے گئے؟ کہا نہیں، مجھے رکنا پڑا۔ کہا کوئی کھانا نہیں لائے تو میں لے کے آؤں گا اپنا کھانا لے کر۔ کھانا رکھتے ہوئے پوچھا مولانا صاحب جائیں گے کب؟ تو کہنے لگے کہ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں آپ؟ کہا بات یہ ہے، محنت مشقت کر کے کماتا ہوں، اپنے کھانے کو حلال رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، اتنا کما لیتا ہوں کہ رات کے لیے 3 روٹیاں بن جائیں، ایک روٹی میری، ایک روٹی میری بیوی کی، ایک روٹی میرے بچے کی۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے یہ کیا کہ پہلے دن ہم نے 3 روٹیاں لا کے آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ جب دوسرا دن آیا تو میرے بچے نے کہا کہ کل تو ہم نے روٹیاں مولوی صاحب کو بھجوا دیں، آج مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہو رہی ہے، تو میری روٹی تو مجھے دے دو۔ تو میں نے اور میری بیوی نے افطار نمک اور پانی سے کیا۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا آپ کو 2 روٹیاں ملی تھی۔ کل میری بیوی نے کہہ دیا کہ بھائی مجھ سے بھی برداشت نہیں ہو سکتا، تو میں نے دوسرے دن بھی روزہ نمک اور پانی سے کھولا۔ اور آج سچ بتاؤں کہ آج تک تو میں تیسری روٹی لے آیا ہوں، 1 روٹی ہے آج، کل مجھ سے بھی برداشت نہیں ہوگا۔ تو فرمانے لگے میں تو سفر میں ہوں، ارادہ آگے جانے کا ہے، لیکن رک اس لیے گیا تھا کہ میں بھی حیران تھا یہ کیسا کھانا مجھے کھلایا جا رہا ہے کہ ہر روز رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جاتی ہے۔ تو کرنے والے کرتے ہیں بھائی، ہم آپ سے اور نہ ہم اپنے آپ سے یہ امید کرتے ہیں، توقع رکھتے ہیں کہ ہم ایسے کر سکیں۔ اتنا ایثار، اتنا ایثار۔ تو لہٰذا صرف جو درخواست ہے، سمجھانے والی بات ہے، وہ یہ کہ یہ احتیاط کریں کہ رمضان کا مقصد فوت نہ ہو، اور عصر کے بعد کم از کم، میں ظہر کے بعد نہیں کہہ رہا ہوں، عصر کے بعد تو جا کر بھوک لگنا شروع ہو۔ کوئی وقت تو ایسا آئے نا جس وقت یہ احساس ہو کہ اب یہ جو ہے نا نفس پر گراں گزر رہا ہے روزہ رکھنا، اور ایسا کہ صبح سے لے کر کے شام ہو گئی، کہا بھائی آج تو روزے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ سبحان اللہ، یعنی روزے کا مقصد کہ بھوکا رہنا، یہ تو آج تو پتہ ہی نہیں چلا۔ ایک بات یہ عرض کرنی تھی رمضان کے حوالے سے۔ دوسری بات رمضان کے حوالے سے ہے قرآن کریم کے ساتھ مشغولیت۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کریم کی آیت ہے، اور اس پہ علماء کے بیانات آپ سنتے رہیں گے ابھی پورے رمضان میں، ابھی بھی سنا ہوگا۔ جو بات ہم عرض کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ رمضان میں قرآن کے ساتھ مشغولیت بڑھائی جائے۔ ایک ہے کہ قرآن کریم میں 1 پارہ 2 پارہ 3 پارہ 4 پارہ پڑھتے چلے جائیں، اور اپنا نام ان لوگوں میں لکھوا لیں اللہ کے ہاں کہ جنہوں نے ہر روز ایک قرآن، یا ہر 3 دن پہ ایک قرآن، یا ہر ہفتے میں ایک قرآن، یا ایک رمضان میں کئی قرآن ختم کیے۔ اور ایک یہ ہے کہ قرآن میں مشغولیت بڑھائی جائے۔ اب ہم
زیادہ پارے پڑھنے کے چکر میں قرآن کریم کی تجوید کی، قرآن کریم کے آداب کی رعایت نہیں کر پاتے۔ مقصود زیادہ پڑھنا نہیں ہے، مقصود زیادہ دیر تک قرآن کے ساتھ مشغول رہنا ہے۔ کسی آدمی کو آپ نے کہنا کہ بھئی میں یہ ہدیہ آپ کے لیے لایا ہوں، کیا ہے بھائی؟ کہا بڑے خوبصورت گلاس مل رہے تھے شیشے کے، نازک، تو ایک درجن گلاس آپ کے لیے لیے۔ میں نے کہا ہاں ہاں بتاؤ، دکھاؤ، اگر اتنے نازک اور اتنے خوبصورت ہیں۔ کھولا تو اس ڈبے میں 1 درجن ٹوٹے ہوئے گلاس پڑے ہوئے ہیں۔ کیا ہوا؟ احتیاط نہیں کی، گلاس تو لایا 1 درجن، پر سب ٹوٹے ہوئے۔ اور ایک آدمی نے کہا کہ حضرت آپ کے لیے ایک پانی پینے کا کٹورا لایا ہوں، 1 کٹورا ہے۔ جب وہ کھولتے ہیں تو وہ کٹورا سلامت ہے۔ فائدہ کس نے دیا بھائی؟ ایک کٹورا۔ زیادہ پاروں کا ختم کر، ہاں جس کو عبور ہے، جو قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھتا ہے، ضرور پڑھے۔ ایک کیا، ہمارے بزرگوں نے پتہ نہیں کئی قرآن ختم کیے۔ لیکن ہمارے آپ دیکھو، ہمیں خانقاہ میں بیٹھے ہوئے، ہم تو یہ کوشش کریں گے کہ یہاں اعمال کا وزن بڑھانے والی بات ہو۔ یہ جو دل ہے نا، یہ دل اخلاص کی جگہ ہے، اور ہر عمل میں وزن بقدر اخلاص کے آتا ہے۔ خانقاہ میں لوگوں کے دلوں کو ہدف بنایا جاتا ہے۔ کیوں؟ اچھے دل، اچھی طبیعت، اچھی نیت کے ساتھ تھوڑا سا کام کرو گے، اونچا فائدہ اٹھاؤ گے۔ اور دل بنا ہوا نہ ہو، اور نیت نہ ہو، نیت میں خوبی نہ ہو، اخلاص میں کمی ہو، تو بڑے بڑے اعمال بھی وہ فائدہ نہیں دے پاتے۔ اس واسطے یہ عرض کر رہے ہیں، کوشش کیجئے کہ قرآن کریم اچھی طرح پڑھا جائے، سنوار کر پڑھا جائے، بھلے کم پڑھا جائے۔ پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ قرآن کریم پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور پڑھتے پڑھتے ایک ہی عمل میں لگتے ہوئے آدمی کی طبیعت میں اکتاہٹ پیدا ہوتی ہے۔ چونکہ ہم قرآن کریم کو سمجھ نہیں رہے ہوتے، اس کے الفاظ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ جو سمجھ رہے ہوتے ہیں انہیں تو بہت مزہ آ رہا ہوتا ہے، انہیں تو بہت مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ ہم عجمی ہیں، عربی سے ناواقف ہیں، لہٰذا ہم اس کے الفاظ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو زیادہ وقت پڑھنے سے طبیعت میں اکتاہٹ پیدا ہوتی ہے۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ قرآن میں مشغولیت درکار ہے، قرآن کے ساتھ مشغول ہونا اصل ہے۔ تو ہم قرآن کریم کو خوب وقت دیں، لیکن اکتاہٹ سے بچنے کے واسطے اس کو وقت کو تقسیم کر لیں۔ تھوڑا وقت رکھیں، تھوڑا نہیں، ایک وقت، یعنی اس کو جو آپ تقسیم کریں تو ایک حصہ قرآن کریم کی تلاوت کا ہو، اس کو دیکھ کر اس کے الفاظ پڑھے جائیں۔ ایک حصہ بنا لیں جس میں قرآن کریم میں کیا لکھا ہے اس کو پڑھا جائے، یعنی قرآن کریم کا ترجمہ تفسیر۔ یہ سب قرآن سے مشغولیت ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ میں نے تو جو سوچا تھا کہ 61 قرآن ختم کروں گا، یہ تو نہیں ہو سکتا اس میں نے سوچا تھا کہ 3 دن میں قرآن ختم کروں گا، یہ تو اس میں نہیں ہو سکے گا۔ فائدہ دیکھیں گے کہاں ہے۔ تو قرآن میں مشغولیت کے جو حصے کیے اوقات کے، تو اس میں ایک حصے میں تلاوت کی، اور خوب تلاوت کی، اور ایک حصہ رکھیں گے کس کے لیے؟ قرآن کریم کا ترجمہ دیکھنے کے لیے، تفسیر دیکھنے کے لیے۔ البتہ ترجمہ اور تفسیر دیکھنے میں یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ کس کا ترجمہ کس کی تفسیر دیکھی جائے۔ میں نے اکثر یہ بات عرض کی ہے کہ یاد رکھیے گا، ترجمہ کسی کتاب کا ہو بشمول قرآن کریم کے، تشریح کسی کتاب کی ہو بشمول قرآن کریم کے،
ترجمہ کرنے والے کا، تشریح کرنے والے کا ذہن لے کر آتی ہے. جو ذہن ہوگا ادھر وہ یہاں سے جھلکے گا. ایک صاحب ہے جنہوں نے تفسیر لکھی، ترجمہ بھی کیا. مشغولیت کا اصل میدان سیاست تھا. نتیجہ یہ کہ پورے قرآن کریم کی تفسیر میں اکثر جگہ آپ کو ریاست سیاست ریاست سیاست. ایک صاحب ہیں انہوں نے تفسیر لکھی ہے، وہ پاکستان کے بہت بڑے بیوروکریٹ تھے. یہ آج کل تو فیشن ہے، جس کا جی چاہے وہ قرآن کریم پر اپنی طبع آزمائی کرتا ہے. ان کا قرآن کریم اٹھا کر دیکھیے، اللہ اکبر، ایسی عقل کو لگتی ہے ان کی باتیں کہ بس، یعنی میں تو کہتا ہوں ایسے گھس جاتی، گھس عقل دماغ میں اس طرح گھس جاتی. اور پوری تفسیر کے اندر جس بات پر زور دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے قرآن میں جو بڑا بنایا ہے وہ بیوروکریسی کو بڑا بنایا ہے. اس کی مان کر چلو. یہ حقیقی دنیا کی بات بتا رہا ہوں. ایک صاحب کی تفسیر ہے بڑی اردو میں، کیا فصیح بلیغ اردو ہے صاحب. جب موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے کہ یوں سمندر میں ان کو جگہ دی گئی، کیا فضرب بعصاک الحجر بعصاک البحر فانفلق. وہ کیا کہتے ہیں تفسیر میں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت میں ڈنڈا مارا تو اس کی وجہ سے سمندر میں جوار بھاٹا آ گیا، طغیانی آ گئی. تو وہ جو لہریں ایک دفعہ یوں ہوئیں تو موسیٰ گزر گئے، فرعون آیا تو لہریں مل گئیں. یعنی یہ بات چونکہ ان کی عقل تسلیم نہیں کر رہی، لہذا وہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ڈنڈا مارنے سے اللہ نے سمندر میں راستے بنائے جن راستوں پر چل کر وہ جائیں. اچھا یہ صاحب مخلص ہیں، یہ جتنے لوگ ہیں نا یہ مخلص ہیں اپنے خیال میں. انہوں نے بہت بہت چیزیں لکھی ہیں اسلام کے دفاع میں، لیکن اسی طرح لکھی ہیں. تو جو بات عرض کر رہا ہوں اس کو سمجھیے گا کہ ترجمہ کرنے والے کا ذہن ترجمے میں جھلکتا ہے. تو پھر کیا کریں؟ تو بھائی علماء سے پوچھ لیں، بھائی کون سا ترجمہ پڑھا جائے، کون سی تفسیر پڑھ لی جائے، تاکہ ہم کہیں قرآن پڑھتے ہوئے گمراہ نہ ہو رہے ہوں. ہاں پتہ نا آپ کو یہ قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ قرآن کریم یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا. اسی سے ہم کو، اسی قرآن کی آیات سے ہم کتنوں کو، بہتوں کو گمراہ کر دیتے ہیں. قرآن پڑھتا ہے گمراہ ہو جاتا ہے، ویہدی به کثیرا، اور بہتوں کو اس سے ہدایت دے دیتے ہیں. تو اللہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو آگے خود ہی فرمایا وما یضل به الا الفاسقین. ہاں گمراہ صرف اس کو کرتے ہیں جو گناہ گار ہے. اس لیے حضرات علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم، حدیث مبارکہ، دینی کتابیں، یہ پڑھنے سے پہلے آدمی چاہے 2 رکعت نفل صلاۃ التوبہ پڑھ لے، ورنہ کم از کم استغفار کر کے گناہوں سے صاف ہو کر پھر تلاوت شروع کرے. اس لیے کہ خدا خود فرماتے ہیں کہ ہم گناہ گاروں کو اسی قرآن سے گمراہ بھی کر دیتے ہیں. تو ایک آسان تجویز یہ کر دیتا ہوں کہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تفسیر لکھی ہے معارف القرآن. معارف القرآن ایک تفسیر ہے معارف القرآن مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی. وہ نام اس کا بھی یہی ہے، مولانا ادریس کاندھلوی، اور ان کے بیٹے مولانا عبد المالک کاندھلوی نے اس کو مکمل کیا. مولانا ادریس کاندھلوی نے شروع کیا، مولانا عبد المالک کاندھلوی نے مکمل کیا. اس کی زبان ذرا سخت ہے، مشکل ہے.
اس کے اندر نکتے بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ نکتے ہیں، بھاری، ثقیل. اور وہ ان کی طبیعت تھی. ہاں میں نے جیسے عرض کیا نا، وہ ان کی طبیعت تھی. اب طبیعت سنا دوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے. استاد تھے جامعہ شرفیہ میں ہمارے، حضرت مولانا نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے. جو ہمارے شیخ تھے ان کے استاد تھے وہ. تو چھٹی لی ہے اور اس میں لکھتے ہیں کہ مجھے 1 ہفتے کی چھٹی درکار ہے فلانی تاریخ سے. اور پھر اس کے اوپر ایسے نشان لگا کے 1 لکھا ہے، اور نیچے یہ درخواست لکھ رہے ہیں، اس کے نیچے حاشیہ لکھ رہے ہیں کہ یہاں اس سے مراد فلاں 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 دن ہیں. تو ایک طبیعت ہے نقطوں کو نکالنے کی، ان کو سمجھانے کی. لہذا وہ قرآن کریم میں جھلک رہا ہے ان کے ترجمے میں. تو ترجمہ اچھا ہے لیکن سب کے لیے نہیں ہے. یہ جو معارف القرآن مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے، ان کے صاحبزادے مفتی تقی صاحب نے ترجمہ بھی لکھا ہے، آسان ترجمہ قرآن. ترجمے کے لیے وہ دیکھ لیں، اور تفسیر پڑھنی ہے تو وہ تفسیر پڑھ لیں. جس وجہ سے ہم اس کو تجویز کر رہے ہیں کہ ہاں یہ پڑھ لو، اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت نے اپنے ابتدائیہ میں لکھا ہے کہ الحمدللہ اس پوری تفسیر میں، دیکھو الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کریں، الحمدللہ اس پوری تفسیر میں 1 حرف بھی میرا نہیں ہے. یہاں کیا کرتے ہیں، یہاں کوئی تقریر کرنے والا بیٹھے تو سوچتا ہے ذرا نئی بات کروں ایسی لوگوں نے کبھی نہ سنی ہو. کتاب لکھنے والا سوچتا ہے کوئی ایسی بات پیش کروں ابھی تک کسی نے پیش نہ کی ہو. ہاں، تفسیر لکھنے والا سوچتا ہے ایسا نیا نقطہ نکالوں کہ لوگ کہیں واہ واہ کیا تفسیر لکھی. ہاں، ہم نے ایک تفسیر کا تعارف آیا ہمارے پاس، ہم مدرسے میں تعارف کیا تھا، دس از فرسٹ نان فنڈامنٹلسٹ ٹرانسلیشن آف قرآن. سبحان اللہ، یہ پہلا قرآن ہے جو بنیاد پرستانہ انداز میں نہیں لکھا گیا ہے. لا حول ولا قوت. اچھا، نام پڑھا اس کا تو ہم حیران، کوئی نام بھی عجیب سا، یعنی معروف نہیں ہے. تو تحقیق شروع کی کہ بھئی یہ کون صاحب ہیں جنہوں نے، جو کہتے ہیں کہ ہم نے انگریزی میں ترجمہ لکھا ہے اور ایسا ترجمہ ہے، اس سے پہلے کبھی ایسا ترجمہ نہیں ہوا. تو معلوم ہوا کہ موصوف جنہوں نے ترجمہ لکھا ہے وہ انگریزوں کی فوج میں جانوروں کے ڈاکٹر تھے. نہ عربی سے واقف، نہ مدرسے سے واقف، نہ تفسیر لکھنے کی. جب 15 فن لکھیں کہ ان 15 فنون میں آدمی کامل ہو تو تفسیر لکھے، اور دعویٰ کرتا ہے کہ پہلا ترجمہ ایسا. ہاں، تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے لکھا کہ الحمدللہ میرے اس تفسیر میں 1 حرف بھی میرا نہیں ہے. کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں لکھا، یا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس آیت کی جو تفسیر کی تھی وہ ہے، یا صحابہ نے جو تفسیر کی تھی وہ ہے، یا جو تابعین نے تفسیر کی تھی وہ ہے، یا جو پچھلے مفسرین کر چکے وہ ہے. میرا اپنا کچھ نہیں ہے. یہ ہے محتاط بات. ٹھیک ہے نا جی؟ یہ تو بہت جلدی آ گئی، اب میں نے دیر کر دی بات کرنے میں، ابھی اصلی بات تو شروع ہی نہیں ہے. چائے کے لیے کہہ رہے ہیں. بس ایک آخری بات جو بہت اہم تھی، اور مجھے وقت کا دھیان نہیں رہا، اللہ پاک بھی مجھے معاف فرما دے، آپ حضرات بھی معاف فرما دیجیے گا. وہ ہمارے حضرت کی یہ بات تھی کہ پورے مہینے میں اگر قرآن کی تلاوت زیادہ نہ ہو سکے، اگر نوافل زیادہ نہ ہو سکیں، اگر بھوک کا معاملہ زیادہ نہ ہو سکے، خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہو، اگر اور کوئی لمبی چوڑی عبادات نہ ہو سکیں، تو بھلے مگر ایک کام ضرور کرنا، پہلے دن سے یہ نیت کر لو کہ اس پورے مہینے میں ہمیں 1 گناہ نہیں کرنا. کوئی بڑی لمبی چوڑی عبادات نہیں، لیکن گناہ 1 بھی برداشت نہیں ہے. 1 بھی برداشت نہیں ہے. ان ہاتھوں کو، ان پاؤں کو، ان آنکھوں کو، ان کانوں کو، زبان کو روک کر رکھیں گے. میں نہیں کہتا کہ چپ کر روزہ رکھ لو،
ہاں میں نہیں، یہ ہمارے مذہب میں نہیں ہے یہ چپ کا روزہ، لیکن بطور علاج خاموش ہو جاؤ. بڑے بڑے فقیہ، بڑے محدث امام داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اپنے نفس کو دبانے کے لیے، منانے کے لیے، اس کی تربیت کرنے کے لیے طے کر لیا کہ 1 سال کسی سے کوئی بات نہیں کروں گا جب تک کہ بہت شدید ضرورت نہ ہو جائے. اب فرماتے تھے ہوا 1 سال. پھر لوگ آ جاتے ہیں مجھ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے، میں خاموش رہتا، بات ہی نہیں کرتا. کیوں؟ کہا بہت سارے علماء ہیں، کسی سے پوچھ لیں. میں چونکہ اپنا علاج کر رہا ہوں اس لیے میں نے طے کر رکھا میں کسی سے بات نہیں کروں گا. 1 سال معمولی بات نہیں ہے، ہم سے تو 1 دن برداشت نہ ہوئے، تو ہم 1 مہینے کو کہہ رہے ہیں بطور علاج. چپ کا روزہ نہیں ہے ہمارے یہاں کہ ایک آدمی اس سے بڑا وہ ہو کہ میں نے تو چپ رہا اور مجھے تو بڑا اجر ملے گا. ہاں گناہوں سے بچنے کا اجر تو ملے گا، لیکن بطور علاج 1 مہینہ. ہمارے حضرت مولانا سیدنا خان صاحب رحمہ اللہ جب اعتکاف کرواتے تو 20 شعبان سے 30 رمضان یعنی 40 دن کا اعتکاف ہوتا تھا. ان طلباء اور جو مریدین متوسلین ہوتے وہ شریک ہوتے اس میں. تو شرط 2 تھی. خالی وقت جس وقت ہوگا انفرادی وقت، تو یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ رکھے ہوئے ہیں، کتابیں رکھی ہوئی ہیں، ان مواعظ کا مطالعہ کیا جائے. اور دوسری شرط یہ تھی جو میں نے ابھی بتائی، بلا ضرورت شدیدہ بات نہیں کرنی. اور اتنا بڑا مجمع ہوتا ہے، بالکل چھوٹے تھوڑے اس میں لگے ہوتے وہ بستر پر، جس برابر والے سے بھی کوئی بات نہیں. ہاں ضرورت شدیدہ ہے، بہت شدید ضرورت ہے، بات کر لو ورنہ خاموش. اوہ بڑا مشکل کام ہے لیکن فائدہ ہوتا تھا. تو یہ بات کیسے ہاں ہے کہ گناہ کے جو یہ آلات ہیں ہمارے پاس، ان کو قابو کر لیں. وہ جو نقش بندی سلسلے والے کہتے ہیں نا، لب بندو، چشم بندو، گوش بند. لب بھی بند کر لو، آنکھ بھی بند کر لو، کان بھی بند کر لو. لب بندو، چشم بندو، گوش بند، گر نبینی سر حق برما بخند. جب یہ کر لو گے، لب بھی بند ہو گئے، ہونٹ بھی بند ہو گئے، آنکھیں بند کر لی، کان بھی بند کر لیے، گر نبینی سر حق. اس کے بعد اگر تم کو حق تعالیٰ کے جو اسرار اس دنیا میں پھیلے ہوئے عجیب عجیب نکتے اور راز ہیں یہ نہ کھلے تو مجھ پر ہنسنا. یہ ایسا نسخہ ہے. لیکن اگر ہم ہونٹ بند ہی کر لیں اور آنکھ بند ہی کر لیں اور کان بند ہی کر لیں تو ہم اس دنیا میں رہیں گے کیسے؟ تو بھائی ہونٹ بند کر لیں غیر ضروری بات سے، آنکھ بند کر لیں غیر ضروری چیز دیکھنے سے. یہ گاڑی ہے، کون سی ہے، کون سا ماڈل ہے، اس کا رنگ کیسا ہے، اس کا یعنی ایسے آدمی دیکھے ہم نے گاڑی بیٹھے اور ایک لمبا سفر کر کے اترے اور اتر کے جیسے نہیں ہے سیدھے ہو، اچھا یہ گاڑی ہے جس میں ہم آئے تھے. سبحان اللہ. لمبا سفر ہو چکا، یہ پتہ نہیں کون سی گاڑی بیٹھے. تو آنکھیں بند کر لیں غیر ضروری چیز دیکھنے سے. ہر پوسٹر کا پڑھنا، ہر بینر پر دیکھنا، ہر بل بورڈ کو کون سی ضرورت ہے؟ نظر نیچی کرو، چلتے رہو. ضرورت یہ ہے کہ نظر نیچی رہے تاکہ کہیں گر نہ جاؤ. گوش بند فضول باتوں سے. جب لوگوں میں بیٹھو گے بھائی تو فضول باتیں ہوں گی، کرو گے بھی سنو گے بھی. اس میں غیبت بھی شامل ہے، اس میں مذاق اڑانا بھی شامل ہے، اس میں طنز طعنہ تشنیع بھی شامل ہے، اس کے اندر چغل خوری بھی شامل ہے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں. لہذا رمضان میں یکسو ہو جاؤ. بیٹھنا ہے تو دینی مجلسوں میں، ورنہ اپنے قرآن لے کر بیٹھ جائیں گے، ورنہ اپنا ذکر پورا کریں. تو اس طرح ہم گناہوں سے بچ سکیں گے کہ اپنے ان چیزوں کو، جو آلات ہیں ہمارے جن سے گناہ صادر ہوتے ہیں، ان آلات کو پابند کر لیں کہ نہیں دیکھنا، نہیں بولنا، نہیں سننا.
یہ اعتکاف سے یاد آیا کہ ہمارے ہاں یہ رمضان شروع ہو جائے گا تو آج آخری اتوار ہے یہاں پر، اگلے اتوار کو بظاہر رمضان ہے، بظاہر نہ بھی ہو تو بھی اگلے اتوار سے، یعنی اگلے اتوار سے بلکہ اگلے ہفتے کی رات سے جو پروگرام ہوتا ہے تو نہیں ہوگا۔ رمضان میں رمضان کے بعد والی اتوار جو ہے اس میں پوچھ کر آئیے گا۔ پوچھ کر سے مراد یہ کہ کبھی کبھی کوئی اور پروگرام ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے اتوار فارغ، نہیں اتوار تو فارغ ہوگا نا، کب ہے مئی میں، اپریل میں اتوار کب آ رہا ہے؟ رمضان کے بعد اتوار کب آ رہا ہے؟ اگلے دن آ جائے گا؟ ایک منٹ نہیں دیکھ لیں تاکہ جو ہے اس میں رمضان فوراً رمضان ختم ہو رہا ہے تقریباً، یہ لکھا ہے پیر 30 ہے، ہاں تو اس اچھا خاصے دن ہے، تو انشاءاللہ رمضان کے بعد یعنی اپریل ہے، اپریل کی 2 تاریخ ہے، نہیں مئی کی 2 تاریخ ہے، تو اس کا مطلب مئی کا جو پہلا اتوار ہوگا نا انشاءاللہ، نہیں مئی کا پہلا اتوار تو شاید عید ہی ہو، تو عید کے بعد جو پہلا اتوار آئے گا انشاءاللہ پھر اس میں جمع ہوں گے۔ رمضان کے موقع پر، رمضان کے مہینے میں ہمارے یہاں کوئی پروگرام نہیں ہوتا اس طرح اجتماعی، البتہ یہ ہوتا ہے کہ رمضان کے اخیر عشرہ جو ہے اس میں یہاں اعتکاف کا پروگرام رہتا ہے، احباب یہاں سے بھی، علاقے کے بھی اور شہر بھر سے آتے ہیں۔ صبح فجر مطلب معمولات شروع ہو جاتے ہیں، فجر سے پہلے ساتھی تہجد میں اٹھ جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر فجر کے بعد، اور پھر اس کے بعد پھر ظہر سے پہلے، پھر ظہر کے بعد، پھر ظہر کے عصر سے پہلے، پھر عصر کے بعد، پھر مغرب کے بعد تھوڑی چھٹی ہوتی ہے، پھر عشاء تراویح، پھر اس کے بعد تو معمولات مسلسل چلتے ہیں تربیت کے حوالے سے، جیسے خانقاہوں میں تربیت کا اہتمام ہوتا ہے، تو یہ صرف ایک عمل ہمارے ہاں رمضان میں رہے گا اعتکاف کا۔ باقی ایک اور بات درخواست کر دوں آخری، جو یاد آ گئی اس لیے، عصر سے مغرب میں جو 4 کام ہوں ہمارے، وہ درود شریف، استغفار، جیسے جیسے مغرب کو قریب آتا ہے تو اس کو دیکھیں، آدھا گھنٹے کے لیے، پونے گھنٹے کے لیے 4 کام ہیں: درود شریف، استغفار، دعا اور مناجات۔ درود شریف آپ سارے حضرات جانتے ہیں فائدے کی چیز ہے، استغفار یہ وقت چونکہ بہت قیمتی ہے جو عام طور پر دسترخوان پر بیٹھ کر ضائع ہوتا ہے، یہ ہماری عورتوں کو ہم کھانے میں پکانے میں لگا دیتے ہیں، اس لیے ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی افطار کی کھانے کی تیاری پہلے کر لیا کریں، تھوڑا سا پہلے، کہ کم از کم آدھا پونا گھنٹہ پہلے روزے سے درود شریف، استغفار، دعا اور مناجات۔ تو دعا و مناجات کیا ہے؟ اللہ پاک سے چپ کے باتیں کرنا۔ تو دعا، یہ جو معمولات یومیہ ہماری کتاب ہے اس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ مناجات مقبول وہ دعائیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگے، تو ان دعاؤں کو، ان کا ترجمہ نیچے لکھا ہوا ہے، ان دعاؤں کو عربی میں پڑھ لیا، اردو میں پڑھ لیا، عربی میں پڑھ لیا، اردو میں پڑھ لیا، عربی میں پڑھ لیا، اردو میں پڑھ لیا، عربی میں اس لیے پڑھا کہ وہ برکت والے الفاظ ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے نکلے ہیں، اور اس کا ترجمہ بھی پڑھ لیا، اس میں پھر عربی میں پڑھ لیا، پھر ترجمہ پڑھ لیا، تو یہ تو دعا ہو جائے گی، بہترین دعائیں ہو جائیں گی۔ اس کے بعد مناجات میں بے شک ہاتھ اٹھے یا نہ اٹھے، اب اللہ میاں سے چپ کے باتیں کرو۔ اللہ، آپ نے میرے ساتھ کتنا اچھا معاملہ کیا، میں نے تو سارے رمضان ضائع کیے تھے، اللہ آپ نے پھر مجھے رمضان سے ملا دیا، اللہ اللہ آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ باتیں کرو، دعا کی شکل ہے لیکن دعا اور مناجات میں یہ فرق ہے۔ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ آج کا روزہ بھی نکل گیا، اللہ اچھا نکلا لیکن اللہ فلاں فلاں گناہ اس میں ہو گیا، اللہ تو معاف فرما دے مجھے، میں کمزور بندہ ہوں یا میں کمزور بندی ہوں، اللہ بہت سوچا تھا کہ اس دفعہ کوئی گناہ نہیں کروں گا، بہت سوچا تھا کوئی گناہ نہیں کروں گی، لیکن اللہ پھر بھی ہو گیا، اللہ اس کو معاف فرما دیجیے، یہ جو بچ گئے ہیں دن اللہ ان کی قدردانی نصیب فرما دے۔ اس طرح چپ کے اس کو مناجات کہتے ہیں، اللہ سے باتیں کریں، بڑی اونچی چیز ہے، بڑی اونچی چیز ہے۔ ایک بات اور یاد آ گئی، اسی کی جو دعا ہے کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم لک صمت و بک آمنت، اس کے علاوہ بھی ایک دعا ہے۔ جب آپ جو افطار سے پہلے یہ دعا پڑھتے ہیں پھر افطار شروع کر دیتے ہیں، لیکن جب آپ پانی پیتے ہیں اور ایک ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی دعا سکھائی ہے، ذہب الظمأ
وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. کیا پیا نا؟ ذهب الظما. اللہ کو کیا کہہ رہے ہیں ہم؟ یہ دعا پیاس رخصت ہو گئی. وابتلت العروق، یہ ساری رگیں تر ہو گئی. وثبت الاجر، اور اجر ثابت ہو گیا. آگے کیا کہتے ہیں؟ انشاءاللہ. اللہ انہیں چاہا تو اجر بھی ثابت. یہ اللہ کے نبی نے افطار کے دوران کی دعا سکھائی ہے. تو عام طور پر لوگ اس کی طرف غفلت کرتے ہیں، اس لیے بتا دی. کسی کو ہو کتاب میں دیکھ لے، نہیں ہو تو مجھ سے بعد میں پوچھ لے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا يا رب. اللهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في ديننا يا رب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم اور مہربانی سے، اے اللہ ہماری یہاں آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا، اے اللہ سب کچھ قبول فرما لیجئے. اے اللہ جتنے دن ہم یہاں آتے رہے، جتنی محنتیں ہوتی رہی، اللہ ساری محنتوں کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ، اے اللہ ابھی رمضان میں چند دن باقی ہیں، ہمیں معلوم نہیں اللہ کہ ہمیں آپ کب واپس بلائیں گے. اللہ آپ سے درخواست ہے کہ اللہ ہمیں بھی اس رمضان تک پہنچا دیجئے. اللہ ہمیں بھی اس رمضان کی برکات سے مستفید فرمائیے. اے اللہ اپنے فضل سے اس رمضان سے خوب خوب برکتیں ہمیں لینے والا بنا دیجئے. اے اللہ اس رمضان کو ہمارے حق میں عافیت کے ساتھ یا اللہ جنت میں بلند درجات کا ذریعہ بنا دیجئے. اے اللہ جو کچھ مختلف علماء سے سن رہے ہیں نیک باتیں، اللہ اس رمضان میں ان پر عمل کی توفیق نصیب فرمائیے. اور یا اللہ اس رمضان میں کم از کم یہ کہ اللہ گناہوں سے بچا لیجئے. اے اللہ جس کی حفاظت آپ فرمائیں، حفاظت تو صرف اسی کی ہے. اللہ جس کے لیے آپ آسان فرما دیں، آسانی تو صرف اسی کے لیے ہے. اے اللہ ہمارے لیے رمضان سے کے میں خیروں کا، برکتوں کا حصول آسان فرما دیجئے. اے اللہ نفس شیطان کے شرور سے حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اے اللہ رمضان میں قرآن اور صدقہ، خیرات اور یہ جتنی چیزیں احادیث میں آتی ہیں اور اعتکاف، اللہ ان سب کی عافیت کے ساتھ توفیق نصیب فرمائیے. اور اے اللہ سب کو عافیت کے ساتھ قبول فرما لیجئے. اے اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اے اللہ ہم سے وہ اعمال رمضان میں اور غیر رمضان میں کروا دیجئے جن کو آپ پسند کرتے ہیں. اے اللہ ان اعمال سے اللہ ہماری حفاظت فرمائیے. اللہ جن کو آپ پسند نہیں کرتے، جن سے آپ غصہ ہوتے ہیں، اے اللہ، اے اللہ جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ان کی دعاؤں کو قبول فرمائیے. اے اللہ جو کہنا چاہتے تھے نہ کہہ سکے، جو تمنی ہم سے دعاؤں کے جن کا حق ہے ہمارے اوپر، ان کی، ہماری اور تمام مسلمانوں کی دنیاوی اخروی جائز حاجات و خواہشات کو پورا فرما دیجیے. مرحومین کی کامل مغفرت فرما دیجیے. مریضوں کی ہم بھی بیمار ہیں، اللہ ہم سب مریضوں کو اللہ روحانی جسمانی طور پر شفا کامل عاجل مستمر نصیب فرما دیجیے. اے اللہ بہت سے لوگوں کے بڑے عجیب عجیب مسئلے ہیں، اولاد نہ ہونے کا، اولاد ہیں تو ان کی تربیت کا، نافرمانی کا، اے اللہ بچوں بچیوں کے رشتوں کا، اور گھر گھر میں لڑائی جھگڑے کا، اے اللہ ساس بہو کے جھگڑے ہیں، اے اللہ میاں بیوی کے جھگڑے ہیں. اے اللہ جس پریشانی میں ہے آپ اپنے فضل سے، اللہ اپنے کرم سے، عافیت کے ساتھ، اے اللہ ان سب کے سارے مسائل کو حل فرما دے. اے اللہ کائنات ساری آپ کے ارادے کی محتاج ہے. اللہ آپ ارادہ فرما لیں، اے اللہ یہ ہماری دنیا ہمارے لیے جنت بن جائے گی. اے اللہ ہماری دنیا کو ہماری جنت بنا دے. اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اے اللہ ہماری ساری دعائیں اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول فرما لے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاکم اللہ خیر.